ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو حی علی الصلاح کی 4th کلاس میں خوش آمدید. اہلا وسہلا مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت ہم 700 پلس ساتھی اس وقت سیشن میں موجود ہیں اور مسلسل انٹریز ہو رہی ہیں ساتھیوں کی. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کا سیشن ہمارے علم و عمل کے لحاظ سے فائدہ مند بنائے اور ہمیں دوسروں تک بات پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ کی طرف سے مسلسل فیڈ بیک ہمارے پاس آ رہا ہے، ویک ڈیز میں بھی اور زوم کی کلاس کے دوران بھی، زوم کی چیٹ پر، بعض اوقات واٹس ایپ میسج پر، اور خاص طور پر فیس بک پر بھی موصول ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زوم کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمارے ساتھی فیس بک پر بھی کنیکٹڈ ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی چیٹس کا یا کوئسچنس کا بر وقت رپلائی کریں، مگر ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہے ممبرس کی اور مسلسل کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ چیٹ میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے یا ریفلیکشن کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ کا تعاون ہمارے ساتھ انشاءاللہ کام میں مددگار ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی کیوریز کے جوابات کو کیٹر کر سکیں. آج ہم ایک مختصر سا Q&A سیشن رکھیں گے، کویسچن آنسر سیشن، کیونکہ کئی سوالات ہمارے پاس نماز کے حوالے سے ممبرس کی طرف سے آ رہے ہیں. بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آنے والے سیشنز میں مل جائیں گے. اس لیے ابھی ان کے جوابات ہم خود آپ کو نہیں دے رہے کہ آپ خود ہی انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ آگے جواب لے لیں گے، لیکن کچھ چند سوالات انشاءاللہ میں آپ سے آج ڈسکس کرتی ہوں. میرا جو پہلا آپ کی طرف سے آنے والا سوال تھا جس کو میں انشاءاللہ آپ ڈسکس کروں گی، وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا. ایک ساتھی نے پوچھا تھا، اچھا سوال بھی یاد علم میں. انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نماز جو ہے وہ تکبیر اور تسلیم کے درمیان قولی اور عملی عبادت ہے. تو انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ نماز قلبی عبادت کیوں نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، نماز کی ابتدا میں ہم نیت کر لیتے ہیں. جب ہم وضو کرنے جاتے ہیں یا ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے نا کہ ہم کون سی نماز اب پڑھنے جا رہے ہیں. بس یہ نیت ہو گئی. نیت منہ سے بولنے والے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بس آپ نے دل میں نیت کر لی، کافی ہے. یہ ہوگی آپ کی قلب کی، یعنی نیت تو دل میں ہوتی ہے نا. اب آپ نے دل میں نیت کر لی، لیکن قلب، دل، ہارٹ، یہ کیا ہے؟ الٹ پلٹ ہونے والی چیزیں ہیں. قلب کے معنی کیا؟ الٹ پلٹ ہونے والی چیز. تو اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نماز میں بعض اوقات آپ کا دھیان بڑا نماز میں فلی ہوتا ہے، بہت کنسنٹریشن سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں، خشوع ہوتا ہے، دل لگ رہا ہوتا ہے. بٹ سم ٹائم اٹ ہیپنز کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، خیالات بھٹک رہے ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، خیال کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. تو اب یہ بشری کمزوریاں ہیں نا، انسان کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں نا، اور اللہ اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے. تو اگر یہ قلبی عبادت ہوتی تو پھر تو 100% دل کو، قلب کو متوجہ رکھنا لازم تھا، ورنہ تو نماز باطل ہو جاتی. لیکن وہ کیونکہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو
اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کو کہ ہم یعنی جس کو ہم کر نہ پاتے. تو اس لیے نماز کو قلبی عبادت نہیں کہا جاتا، اگرچہ قلب کا حاضر ہونا اس کی خشوع کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی نماز کی جو ایک بہترین کیفیت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. لیکن سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ، آپ ہمیں تو بعض اوقات یاد ہوتا ہے نا تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی پھر بھی، کیونکہ اگر آپ نے قولی اور فعلی عمل پورا کر لیا جو نماز کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، تو آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بیوٹیفائی کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کسی نے پوچھا کہ کیا 2 رکعتوں میں سورتوں کی ترتیب کو قرآن کے مطابق رکھنا لازم ہے؟ یعنی اگر کوئی پہلی صورت میں جیسے سورۃ الاخلاص پڑھ لے اور دوسری صورت میں جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی کوئی آیات پڑھ لے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی ایسا کیا جا سکتا ہے. صورتوں کی ترتیب قرآنی ترتیب سے الٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ ترتیب وہ رکھی جائے جو قرآن میں صورتوں کی ترتیب ہے، یعنی افضل اور بہتر یہی ہے. لیکن اگر آپ پہلے مثلا صورت کوئی پڑھ لیتے ہیں جو کہ بعد میں آئی ہے قرآن میں، اور اس کے بعد آپ وہ صورت پڑھتے ہیں اسی رکعت میں یا اگلی رکعت میں جو اس سے قرآن کی ترتیب میں پہلے آئی ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر اور افضل یہ کہ قرآنی ترتیب کو لے کے جایا جائے. لیکن ایک بات اس میں ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایک ہی سورت کی کچھ آیات کو پڑھ رہے ہیں، مثلا ایک ہی سورۃ البقرہ کی کچھ آیات کو آپ پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیت کو آپ دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ترتیب ہی کو فالو کریں گے. آپ سوال تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کام کے حوالے سے تھا کہ جو یہ ہوم ورکس دیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم آپ کے گروپس میں کچھ ہوم ورکس بھی ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کو ریمائنڈرز رہیں اور آپ باقی دنوں میں وہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو دہراتے رہیں اور کرتے رہیں. تو اس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ہوم ورک ریٹن کرنے ہوں گے؟ نہیں، ہوم ورک ریٹن نہیں کرنے ہوں گے. ہوم ورکس آپ کو زبانی قولی کرنے ہوں گے، عملی کرنے ہوں گے. وہ ایسے کہ کچھ مثلا ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اس کو اپنا ہو سکتا ہے ہم آگے دیں کہ آپ اپنا جائزہ لیں یا ہم کچھ اور دیں، یا ابھی ہم نے جیسے آپ کو دیا تھا کہ آپ دعائیں یاد کریں، یا ہم نے آپ کو ابھی دیا تھا کہ آپ قرآن کی جو ہے آپ دیکھیں. اس میں پچھلے دفعہ کا ہوم ورک جو تھا وہ کیا تھا کہ آپ کوئی ایک قرآن کی کوئی آیت یا دلیل کے طور پر لائیں اور یا حدیث بتائیے کہ جو قرآن کی فرضیت کے حوالے سے ہو. تو وہ گروپ میں ڈالا گیا تھا، تو اس کو آپ کو جو ہے یاد کرنا تھا، وہ حدیث یاد کرنی تھی جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اور اس کے بعد اس کو آپ کو اپنے کسی ساتھی کو سنانا تھا. تو کیا آپ میں سے کسی نے کوئی حدیث یاد کی؟ کوئی آپ نے وہ حدیث یاد کی آپ نے؟ اگر آپ نے حدیث یاد کی ہو تو آپ بتائیں. ماشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں. آپ میں سے کوئی دلیل بتا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں ہوگا کیا تھا کہ نماز کی فرضیت کے حوالے سے کوئی ایک آیت یا حدیث یاد کیجیے. تو کیا آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ہینڈ ریز کریں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں. الحمدللہ ہبا نے ہینڈ ریز کیا ہوا. ہبا آپ اپنا مائک آن کیجیے، بتائیے. جی ہبا کا مائک آن نہیں ہوا. ابھی مہوش کا مائک آن ہو گیا. مہوش آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. ٹھیک ہے، سورت اور آیت نمبر بتا سکتی ہیں؟ سورہ بقرہ اور آیت نمبر نہیں یاد، ویسے سورہ بقرہ کی آیتیں ابھی دیکھتے ہیں کون سی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اوکے، حدیث کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ سنا سکتے ہیں حضرت عائشہ کی جو حدیث تھی؟ جی نیلوفر آپ سنائیں گے. نیلوفر شریف مائک آن ہے آپ کا. جی. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. یہ جو ہے اس کی 350 نمبر ہے، جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. جزاک اللہ خیر. کتاب الصلاۃ.
जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी दोनों आयात दिखाएं स्क्रीन के ऊपर ताकि हमारे साथी जो हैं उनको शरह सदर हो जाए, अपनी आंखों से भी देखें और अपने रेफरेंसेस भी खुद देखें। जी आयात दिखाइए और हदीस दिखाइए नमाज की फर्जियत के हवाले से। आयात शो कीजिए स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये बहुत अहम एक आयत है, इसको तो आप सब कोशिश करें सूरत निसा की आयत 103 को लाजिम कर लें, क्योंकि इसमें बड़ी एक अहम बात है कि फ़र्ज की भी बात है और वक्त की भी बात है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बिलाशुबा नमाज ईमान वालों पर ऐसा फ़र्ज है जिसका वक्त मुकर्रर है। सूरत निसा आयत 103। गुड, नेक्स्ट दिखाइए जी। जी ये आप में से एक साथी ने बताई थी सूरत बकरा की आयत, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकाऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सूरत बता दी थी, आयत नंबर नहीं बता सके, आयत नंबर भी याद करें 43। ये 2-3 चीज़ें याद कर लें तो इंशाल्लाह आपको हमेशा इंशाल्लाह याद रहेंगी। हदीस दिखाइए जी। ये हदीस जो है अन आयशा उम्मुल मोमिनीन क़ालत फ़रदल्लाहु अस्सलाताहीना फ़रदहा रकअतैनी फ़िल हदर वस्सफ़र फ़उक़िर्रत, यहाँ पे इस्लाह कीजिए, फ़अक़र्रत रही फ़उक़िर्रत सलातुस सफ़री वज़ीद फ़िस सलातिल हदर। अल्लाह ताला ने पहले नमाज में 2-2 रकत फ़र्ज़ की, सफ़र में भी और इक़ामत की हालत में भी। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी असल हालत में बाकी रखी गई और हालत इक़ामत की नमाज़ों में ज़्यादती कर दी गई। तो देखिए इस तरह आपको याद करना है। ये आपको बुखारी की 350 आयत है। जज़ाकल्लाह खैर, हमारे साथियों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की और बिल्कुल काफ़ी हद तक तकरीबन सही बताया। माशाल्लाह अगर 2-3 साथी याद कर सकते हैं और साथियों ने भी हाथ खड़े किए थे तो आप सब याद कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगला होमवर्क आ जाएगा तो पिछला भूल जाएंगे। आपने इंशाल्लाह एक दलील कुरान से याद करनी है और एक दलील आपने हदीस से याद करनी है। मुझसे एक साथी ने किसी ने शेयर किया कि उन्होंने इस क्लास के बाद अपने घर में अपने हस्बैंड और बेटे के साथ शाम में बैठकर जैसे डिस्कशन होते हैं ना, थोड़ा सा बातें करते हैं, उन्होंने कहा अच्छा चलिए मैंने आज कुछ चीज़ें लर्न की, लेट्स हैव अ क्विज। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप बताएं आपको आते हैं या नहीं। ऐसे चलें मुझे बताएं कि आपको नमाज, आपको कोई दलील बताएं नमाज फ़र्ज़ है, कुरान से बताएं, हदीस से बताएं। और बहुत वो कहती है इतना अच्छा रहा, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करती गई और मैंने उनको मेराज का भी सारा बता उन्हीं से पूछा, उन्हीं से लिया। और माय सन वाज सेइंग आफ्टरवर्ड्स कि आई लर्न सो मेनी थिंग्स विद इन 10 to 15 minutes. This is a very good quiz session. Let's have it every day. अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह आप अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने फ्रेंड में, अपनी फैमिली में बात आगे पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको वो हिकमत नसीब फरमाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो आपको दी गई हैं ग्रुप में, ये आपको, आपने अपना एक बडी बनाना था ना, उम्मीद है सबने बना लिया होगा। तो आपको अपने बडी को ये सुनानी है, आपने उनको सुनानी है, उन्होंने आपको सुनानी है इंशाल्लाह। यही तक आज हम करते हैं। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट सेशन की तरफ आते हैं जो दुआ का सेशन है। फिर उसके बाद हम अपना रेगुलर लेसन सुनेंगे और रेगुलर लेसन के बाद जो हमारा लेसन 4 होगा नमाज की अहमियत पे, देन आफ्टरवर्ड्स हम फिर डिस्कशन करेंगे। और आज के डिस्कशन में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और समझा और लिखा। तो बारकल्लाहु फी इल्मिक। हम दुआ की तरफ आते हैं। हुमैरा आपकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए हम अपनी दुआओं का आगाज करते हैं। आज सबसे पहले इंशाअल्लाह जो हम पहली दुआ सीखेंगे वो कौन सी है? नमाज का आगाज। नमाज का आगाज हम किस दुआ से करते हैं वो दुआ शुरू करते हैं। चलो दुआएं मैं आपको कहलवाऊंगी और आपने पीछे दोहराना है उनको। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اس کا ترجمہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیرا نام بابرکت اور تیری ذات بلند و بالا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس کے بعد نیکسٹ، آذان کے جفت کلمات. آئیے آذان کے الفاظ کو ہم درست تلفظ کے ساتھ دہراتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ. آذان تو کیا ہے؟ ہم آذان کی فضیلت کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، آذان دینے کی کیا فضیلت ہے. تو انشاءاللہ درست تلفظ کے ساتھ سیکھ کر ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے. جی کون سنائے گا؟ سب سے پہلی دعا نماز کا آغاز. جی کومل. السلام علیکم باجی. مسرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دوبارہ سے دیکھیے کچھ مس ہو گیا نا، دعا کو شروع سے. سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. शाबाश, बारक अल्लाह फीक. जी, नेक्स्ट कौन सुनाएगा इसी दुआ को? फातिमा सोमरो. जी मैंने सुनाई बाजी. اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. शाबाश. जी, अब हम आते हैं दूसरे आप आदान के जुफ्त कलिमात. जी, महक आपने हैंड रेस किया हुआ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी महक, आप सुनाइए आदान के जुफ्त कलिमात. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ठीक है, शाबाश अशहद महक. हम इसमें जलाला अल्लाह के नाम को पुर करके पढ़ेंगे, ठीक है? बारीक अल्लाह नहीं, अल्लाह हैवी कीजिए. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. शाबाश. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. कोशिश करें कि अशहदु अल आवाज़ें पढ़ेंगे एक एक हर्फ को. अशहदु अल्ला इलाहा नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा. इलाहा अलग है लफ्ज है ना. दोबारा. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. इल्लल्लाह. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. शाबाश. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. शाबाश. अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है. अल्लाह इलाहा, अल्लाह ये बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे. अल्लाह नहीं हो सकता, ठीक है? सिर्फ इसमें जलाला का लाम जब उससे पहले जबर या पेश आता है तो फिर उसको मोटा पढ़ते हैं. यहाँ पर लाम है जो कि इसमें जलाला का लाम नहीं है. सही है. आगे वाला पढ़िए अब अगला जुमला. अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. अब इसको हैवी कीजिए. रसूलुल्लाह. अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. अच्छा, सिर्फ हम इसी लफ्ज को पढ़ेंगे, ठीक है? रसूलुल्लाह. रसूलुल्लाह. शाबाश. आगे. हय्या अलस्सलाह. हय्या अलस्सलाह. अलस्सलाह. हय्या अलस्सलाह. शाबाश. अलस्सलाह. आगे. हय्या अलल फलाह. अलल फलाह. अब यहाँ पे आखिर में हा नहीं है ना, हा है. शाबाश. सिर्फ इसी लफ्ज को पढ़िए. अलल फलाह. अलल सलाह. हम दूसरे पर है ना. अलल फलाह. अलल फलाह. शाबाश. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ला. अकबर ये काफ है और काफ मोटा नहीं पढ़ेंगे इसको. अल्लाह ये वाला मोटा पढ़ेंगे लाम, लेकिन अकबर ये काफ बारीक है. एक दफा दोबारा. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. शाबाश. अल्लाहु अकबर. ला इलाहा इल्लल्लाह.
بارک اللہ فیک. الحمدللہ. انشاءاللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو آج کی ہماری دعائیں ہیں نماز کے آغاز کی پہلی دعا، اس کو ہم نے درست تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور اسی طرح آذان کے جفت کلمات بھی، اور کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو سکھانا ہے انشاءاللہ. یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم پڑھیں گے نماز کی اہمیت. نماز کی اہمیت. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یسبح له من فی السماوات والارض، کہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر، اور پرندے بھی، صافات، پر پھیلائے ہوئے، وہ بھی اڑان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کل قد علم صلاته، ہر مخلوق کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کا، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو سب معلوم ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں، کون کتنی کیسی تسبیح کر رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت میں آپ دیکھیے، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک کو اپنی صلاۃ کا طریقہ معلوم ہے. تو گویا صلاۃ سب پر ہے، ساری مخلوق کے لیے صلاۃ ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، طریقے میں فرق ہے. تو کیا اگر طریقے میں تھوڑا سا فرق ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے اور انسانوں کا اپنا طریقہ ہے. پھر قرآن میں نماز کا کثرت سے ذکر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی جو بھی نیکی کر رہے ہو، اگر دنیا میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں بھی آ رہا تو فکر نہیں کرو، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو پالو گے، وہاں موجود ہوگی. اگر یہاں اجر نہیں ملا، یہاں اس کا فائدہ نہیں ملا تو وہاں ضرور مل جائے گا. پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں، قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں کہ نماز قائم کریں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایمان لائے اور نماز قائم نہ کرے. یہ آیت آپ کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ وہ بندوں کو بتائیں، اور ہمیں بھی بحیثیت ماں باپ کے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہے اور نہ ہی کوئی دوستی. پھر نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں. اس سے بھی اس کی امپورٹنس پتہ چلتی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے اچھا میرے بندوں نے آج کیا کھایا، کون سے کپڑے پہنے اور کیا کیا، نہیں، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ نماز کے بارے میں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ فرشتوں کی گواہیاں ہیں، کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، کیونکہ خاص طور پر ان نمازوں کی روزانہ رپورٹ لی جاتی. اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت، ان کے فرشتے کیا جا کے بتاتے ہیں؟ جب ہم آئے تو وہ سو رہے تھے، اور دوبارہ ہم کب سو جاتے ہیں؟ جب کام سے واپس آتے ہیں نا تو عصر کے وقت لمبی نیند سو جاتے ہیں، کیونکہ راتوں کو جاگنا ہوتا ہے ہم نے. ایک رات کو جاگنے کی خرابی آپ دیکھیے کیا ہے کہ 2 اہم نمازیں مس ہوتی ہیں، فجر کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی، اور عصر کام سے واپس آ کے پھر سونا ہے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں عصر کو سونا ناپسندیدہ، قرآن سنت میں تو نہیں آیا، لیکن اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ اس کے بعد پھر رات کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی، اور جب رات کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ صبح سوتے ہیں، پھر دن کا کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو درست کرنا ہے تاکہ نماز پڑھ سکے. یاد رکھیے پھر وہی حدیث دہراؤں گی کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں یا ٹائم کی آرگنائزیشن نہیں کر پاتے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نماز جیسی ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر وہ وقت پر ادا ہونے لگ جائے سارے کام اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں. ہر نماز کے ساتھ کچھ کے ساتھ عبادت کا کام لگا لیجیے، کچھ کے ساتھ ذاتی ضروریات کا، کچھ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کا، تو آپ دیکھیں کہ سب کام ہو جائیں گے اور تسلسل سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ پسند ہے جو مسلسل کی جائے. ہم سب سے زیادہ زندگی میں مسلسل کام کون سا کرتے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کا. تو اس نماز کے ساتھ اور نیکیاں بھی مسلسل ہونے لگیں گی. پھر ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 2520. سلسلہ صحیحہ کی جو صحیح احادیث ہے نا وہ اردو میں کتابیں چھپی ہوئی بھی ہیں، یا کسی لائبریری میں آپ دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ حدیث نکال کے آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، کبھی کسی کو ریفرنس دینا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے، یعنی گناہوں کی آگ. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. انسان ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا وزر ہٹ جاتا ہے، تسلی میں ہو جاتا ہے، انسان سکون میں آ جاتا ہے. یاد رکھیے کچھ بوجھ فزیکل ہوتے ہیں اور کچھ بوجھ روح پر ہوتے ہیں. اب یہ جو روح پر بوجھ ہوتے ہیں نا یہ ہمیں اندر سے ڈپریس کرتے ہیں اور اندر سے ہر وقت ایک غم اور فکر لگائے رکھتے ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کے اثرات ہمارے بدن پر ہوتے ہیں. جب انسان نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی آگ بجھا لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پرسکون ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جھڑ جاتا ہے. پھر وہ لوگ اس درمیانی وقفے میں گناہ کر کے دوبارہ آگ جلاتے ہیں. جیسے پہلی ظہر کی نماز کے وقت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو اپنے نفسوں کے لیے جلائی. وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان 2 نمازوں کے بیچ میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کبھی ہم نے محسوس کیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز ہم سنتے ہیں لیکن اس منادی کی آواز نہیں سنتے، مگر اس حدیث کی روشنی میں ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو فائدہ کس کا ہے؟ اصل میں عام طور پر رجحان یہی ہے، یہ سوچ یہی ہے کہ نماز پڑھ کے شاید ہم کسی کو فیور کر رہے ہیں، حالانکہ نماز ہمارے اپنے فائدے میں ہے. پھر جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، جب مغرب ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو یہی ہوتی ہے. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر گندگی میں. اور یہ گندگی کس کی ہے؟ گناہوں کی، جو انہوں نے نماز کے ذریعے وضو کے ذریعے صاف نہیں کی. پھر سچے ایمان والوں کی علامت، سچے مومن کون ہوتے ہیں؟
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. سچے مومن ہم المؤمنون حقا، حقیقی مومن. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. کیسے کیسے انعامات ہیں. پھر نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. تو نماز کی اہمیت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، حقیقی ایمان کی علامت ہے. اوپر آپ دیکھیں نا، مؤمنون حقا. نماز اسلام کا ستون ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس دین کی بنیاد اسلام ہے. جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا. اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اوپر کا حصہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنا. تو جب کسی چیز کا ستون ہی باقی نہ رہے، پلر ہی قائم نہ رہے جس پر وہ عمارت قائم ہے، تو کیا ہوگا؟ باقی سب چیزیں گر جائیں گی. تو پھر وہی حدیث یاد کراتی ہوں، کیا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب ٹھیک ہو، اس کا باقی دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کے احوال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر نماز اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا. اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی اسلام کی عمارت نماز سے ہے. باقی نمازیں کیا ہیں ان 5 کے علاوہ؟ نفلی نمازیں ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز قائم کرنے پر بیعت لینا. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی. ٹھیک ہے. نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے. ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے. یعنی مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ نماز. قرآن میں کیا ہے نماز کے لیے لفظ؟ ایمان. اور اگر نماز ہی چھوڑ دی تو پھر تو ایمان ہی ناقص ہو گیا، ایمان ہی گیا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. عبداللہ بن شقیق عقیلی روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے درمیان عہد نماز ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. فمن ترکھا فقد کفر. اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. نمازوں کی حفاظت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. اہمیت پہ بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے یہ ساری آیات اور احادیث نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں. والصلاة الوسطى، بالخصوص درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. کہیں بھی کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی. بہت اہم نکتہ ہے. کہیں بھی سے مراد کہاں ہوتے ہیں ہم؟ گھر میں، بازار میں، جاب پر، اسکول میں، کسی شادی بیاہ اور پارٹی میں، بیماری کی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی. حالات کیسے بھی ہوں، امیر ہیں، غریب ہیں، کسی بھی حال میں ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 249 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو، ڈرائیو کر رہے ہیں آپ اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اکیلا ہے وہ، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. یہ ہے نماز قائم کرنا. یہ مردوں کے لیے obviously حکم ہے، عورتوں کو تو نہ اذان کا حکم ہے اور نہ اس طرح اقامت کا، لیکن جب آپ کہیں جاتے ہیں پکنک پہ یا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے، شوہر، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے. یہ حدیث آپ ان کو سنائیں گے تاکہ ان کو نماز کا شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ دوبارہ حدیث پڑھوں گی. جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے، پانی نہ ہو تو تیمم کرے، پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اگر اذان بھی دی اور اقامت بھی تو اس کے ساتھ اللہ کے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. اچھا بائی دی وے، آج آپ کو اذان سکھائے گی تو آپ کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا کہ ہم عورتیں، ہم نے کہاں اذان دینی ہے اور یہ ہم ہی کیوں سکھا رہے ہیں، کس مشکل میں ڈال رہے ہیں، کیوں سکھائے گی آپ کو؟ ایک تو جواب بھی دینا ہے انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ ہر شخص کو اذان کے الفاظ آنے چاہیے تاکہ اگر کوئی اس میں ایڈیشن اومیشن کرے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اور سکھا کے تھوڑی سی، اگر آپ کی آواز اچھی ہے اس کو ٹیون بھی سکھا دیجیے ساتھ، اور پھر ان کو انکریج کیا کریں. خواہ آپ کے گھر میں اذان والی گھڑیاں ہیں اور اذانیں تو سیل فون پر بھی بجنے لگتی ہیں اور گھر کے ہر طرف اذان شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ سب ڈیجیٹل ہے نا. کتنا اچھا ہو اگر اس وقت آپ کا بچہ گھر میں ہی اذان دے دے، اگر نہیں مسجد میں جا سکتا. اگر سیل فون اس وقت بچ سکتا ہے اذان کے لیے تو کیا ایک جیتا جاگتا انسان نہیں دے سکتا؟ وہ بھی دے سکتا، کیونکہ اصل میں تو اذان مسجد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنگل میں بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے. اگر جنگل میں اذان ہو سکتی ہے تو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں کو اذان سکھا کے انہیں کہیے کہ خود اذان دو، ہم خود اذان دیں گے، اور اس کے لیے آپ اس کو کھڑا کر دیجیے اپنے گھر کی سٹیئرز کے اوپر، جو بالکنی ہے اس میں. نیچے بھی آواز آئے گی اور بیسمنٹ میں بھی جائے گی اور اوپر بھی جائے گی. اس طرح ان کی جھجک بھی اتر جائے گی، ان کا خوف دور ہو جائے گا، وہ نروس نہیں ہوں گے. کسی بھی جگہ پر باہر جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اسکول میں، کہیں جنگل میں ڈرائیو کرتے ہوئے، کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے وقت اذان بھی دے دیں گے اور اقامت بھی کہیں گے. ان کے ساتھ اتنے فرشتے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لشکر جو بھی ان کا نام ہے وہ سب. اجر کس کو ملے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ اس موٹیویشن کا، اس سکھانے کا، اس کرنے کا اپرچونٹیز بہت ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. علم نہیں ہے نا، اصل بات یہ علم نہیں ہے، اور علم کے ساتھ پھر موٹیویشن بھی نہیں ہے بعض اوقات. تو چلے اگر بچے بڑے بھی ہو گئے تو ان کو بھی پکڑے تھوڑا سا اور ان کی جھجک نکالے. اصل میں مشکل پتہ ہے وہ یہ نا، نماز مصلیوں کا کام ہے اور اذان امام کا کام ہے، دیٹس اٹ، اور ہم فارغ ہیں. انہیں ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں یہ کلرجی سسٹم بن گیا کہ بس مخصوص لوگ جو ہے نا وہی دین کے ٹھیکیدار ہیں اور باقیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اذان کوئی بھی دے سکتا ہے جس کو صحیح طور پر دینی آئے، اقامت کوئی بھی کہہ سکتا ہے، نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے جس کو قرآن دوسروں سے زیادہ آتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخصوص امام سے زیادہ پیچھے والے کو قرآن آ رہا ہوتا ہے، تو امام کو ایز اے کرٹسی اس کو آفر کرنا چاہیے کہ تم آؤ، تم نماز پڑھاؤ. کچھ مساجد بہت حفاظ فرینڈلی ہیں، جہاں ان کو ایسا حافظ جاتا ہے تو اس کو خود آفر کر دیتے ہیں. اور یہ ظرف ہونا چاہیے ایز لانگ ایز آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ صحیح نماز پڑھانے والا ہے. کل شام کی یہاں نماز ہوئی، آپ یقین کریں شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو، اتنی زبردست کی رات تھی، آرام یاد آ رہا تھا، بہت زبردست کی رات. معلوم نہیں کون تھے پڑھانے والے، لیکن اس طرح ڈفرینٹ ٹائمنگز پر جب ڈفرینٹ لوگوں کی بھی قرات سنتے ہیں تو ذرا خشوع اور بہتر ہو جاتا ہے. لگے بندے روٹین میں ایک ہی شخص کو بار بار سن رہے ہیں، اس سے اور بات ہے. بہرحال دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہیں ہونا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت. سبحان اللہ، تجارت اور خرید و فروخت، کیونکہ اب تو گھر پہ بھی بیٹھ کے ہم امیزون سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں وہ بازو کہتے ایک چیز ایک آئٹم دیکھنے بیٹھتے ہیں تو سرچ میں اور ریویوز میں کتنا وقت چلا جاتا ہے اور نماز لیٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو دنیا کی چیزوں سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے. نہیں نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو چھوڑو بعد میں دیکھ لیں گے. تو انسان کہتے نہیں اب یہ تھوڑی سی تو 3-4 آئٹم رہ گئے ہیں دیکھ لیتے. نہیں، وہ غافل نہیں ہوتے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. دل اور آنکھیں الٹ پھر جائیں گی. دل الٹنا اس یہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ بلندی سے نیچے گاڑی میں آ رہے ہو نا، تو اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ الٹی آ رہی ہوتی ہے نا، جیسے وامٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے اگر آپ میں سے کسی نے ایکسپیرینس کیا. رولر کوسٹر میں بھی اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے. اس دن حشر کے میدان میں ان کی حالت یہ ہو رہی، سوچئے وہاں کھڑے ہونا بھی مشکل اور دل کی اس کیفیت کو سنبھالنا بھی مشکل. خوف اور گھبراہٹ کے مارے یہ عالم ہوگا. یہ رولر کوسٹر میں بھی خوف ہوتا ہے نا، جو تیزی سے موو کر رہا ہوتا ہے اور اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح نگاہیں بھی خوف کے مارے نگاہیں پھر جائیں گی، تو غور سے دیکھ نہیں ان مناظر کو پائیں گے. تو اس دن کے خوف سے، اس دن کے ہول سے بچنے کے لیے وہ آج نمازوں کی فکر کرتے ہیں. پھر مومن کو اپنے باپ دادا اور بچوں سے بھی زیادہ نماز سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کا. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عصفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آباء و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. ان کو نماز اپنے باپ دادا اور بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ اثر کی نماز ہے. وہ کس لیے؟ کیونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ کی تاکید آئی ہے. اس لیے تم اس وقت اکٹھے ہو کر ان پر یکبارگی حملہ کر دینا. ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو 2 گروہوں میں کھڑا کریں. ایک گروہ کو آپ نماز پڑھا دیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے. پھر وہ دوسرا گروہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. تو اس وقت وہ صلاۃ الخوف جو تھی پھر وہ اس کا طریقہ آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے وہ تدبیر کر رہے ہیں کہ اس نماز پہ حملہ کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ نے دین میں وسعت رکھی، رخصت رکھی، 2 گروہوں میں بٹ جاؤ. تقسیم کار، زبردست مینجمنٹ. پھر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھنا. اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. کام وہی چھوڑا اور نماز پہلے ادا. تو اس میں وہ جو واقعہ بتا رہی ہے نا کہ کچن میں ہی جائے نماز رکھی ہوئی اور جو ہی اذان ہوئی ساتھ ہی نماز شروع کر دی. ایک کہانی میں نے کہیں پڑھی تھی، معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کہ ایک خاتون جو تھی انہوں نے کھانا پکانا رکھا اور اتنے میں نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے نماز شروع کر دی اور عین سجدے میں انتقال ہو گیا. تو اس پہ تبصرہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ اس وقت کچھ اور کر رہی ہوتی تو اسی حال میں انتقال ہوتا، پکاتی رہتی تو اسی میں. تو چونکہ پرائرٹی نماز تھی تو اس لیے پہلے نماز ادا کرنے لگی اور اسی میں انتقال ہو گیا. تو دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے نا، المرء مع من احبہ، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. عموماً انہی کاموں پر اختتام ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان وابستگی رکھتا ہے. نماز کے فوت ہونے پر فکر. حضرت علی کہتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یہ غزوہ خندق کھوتے کھوتے اس میں حفاظت کے وقت یہ معاملہ پیش آیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن جب نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا تو اس موقع پر آپ نے ایسا کیا. تو اس سے بھی اندازہ لگائیے نماز کی اہمیت کا. پھر گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور اس پہ جمے رہنا.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے. یعنی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ صرف خود ہی پڑھنا کافی نہیں، بلکہ گھر میں اس کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے، گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے. ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. پیچھے ہم نے پڑھا نا عبادت بز رزق، تو ہمیں رزق نہیں چاہیے. ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کر کے آئیے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے. اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے. بچوں کو نماز کا حکم کب سے دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. یعنی مارو سے مرادی کی سختی بھی پھر کی جائے، ان کو ڈسپلن کیا جائے. حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کی جائے. قرآن مجید میں تحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا. یعنی گھر کی نماز، خوف کی، جنگ کی حالت کی نماز، یہ دونوں فرق ہے. تو اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم پہلے نہ جانتے تھے. دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت بھی نماز کی حفاظت کرنا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اور دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر. تو گویا 1 سال اور 1 مہینہ، 1 ہفتہ اور 37 ڈیز. ہم نے اس کے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا، اندازے سے نماز پڑھتے رہنا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنا. عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی. انہوں نے کہا کیوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب سوچئے کہ ایک شخص انتہائی بیمار ہے اور اس کو فکر صرف اپنی نہیں، دوسروں کی نماز کی بھی ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا، آپ نے غسل کیا اور آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو پھر یہ سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا میرے لیے ایک ٹب پانی رکھو. آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. سبحان اللہ. اب سوچئے بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، بار بار غسل لے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ نماز پڑھا سکیں، نماز کے لیے جا سکیں. اور خبر بھی لے رہے ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم کہ بیماری میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، نمازوں کا کیا کرتے، سفر میں کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی جیسے جہاز پہ ہوتے ہیں نا، تو جو جہاز عمرہ وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں پاکستان سے، تو عموماً ان میں کچھ نہ کچھ نماز کے وقت ہلچل ہوتی ہے. لیکن باقی فلائٹس میں بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے نماز معاف کر کے جہاز پہ چلے، فکر نہیں ہوتی. کیونکہ اگر سو رہے ہو تو ظاہر وضو کی یا تیمم کی یا کسی بھی طرح کے، کچھ جہازوں میں باقاعدہ جگہ بھی ہوتی ہے لیکن فکر نہیں. ڈرائیو کر رہے ہیں، فکر نہیں. نماز ہماری فکر بن جانی چاہیے. یعنی آپ سمجھے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہونی چاہیے. ایمان کی علامت ہے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے جاب سے بھی زیادہ، اپنے کام کاج، ہر چیز سے زیادہ، کیونکہ یہ ہمارا اور رب کا کنیکشن ہے. اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. اس میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں. اس سے ہماری آخرت کے دن کا حال جو اس سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس میں آخری انجام بہتر ہو. یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. چنانچہ ان دنوں میں
ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمیوں کے درمیان نکلے جن میں سے ایک عباس تھے. ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا. انہوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا. ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. لیکن آپ پھر بھی اس حال میں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے مسجد میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ. ان علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی حفاظت کرو. نماز نماز، یہ آپ عربی عبارت دیکھیے اوپر، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. حقوق العباد میں سے سرونٹس، اپنے سے چھوٹے سبارڈینیٹس، اور حقوق اللہ میں سے نماز. دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ، آخری وصیت. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہی کہتے کہتے اللہ کے نبی کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ کی زبان رکنے لگی. قبر میں بندے کی حسرت یہی ہوگی کہ نماز پڑھ لیتا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو، نفل ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. یعنی قبر میں انسان کو کیا حسرت ہوگی، کاش میں 2 رکعتیں اور پڑھ کے آتا تو میرے لیے یہ جگہ اس سے زیادہ بہتر ہوتی. جیسے آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں نا تو ہوٹل لیتے ہیں، کوئی کہیں بکنگ کرواتے ہیں، تو جب آپ وہاں جا کے رہنے لگتے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے ذرا تنگ ہے، چھوٹا ہے، اس میں یہ فیسلٹی نہیں، یہ فیسلٹی. پھر آپ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں اس سے بہتر کہاں، پر کہتے وہ دیکھو تھوڑا سا ہی تو فرق تھا، کپل آف ڈالرز کا فرق تھا، وہ بک کراتے تو بہتر تھا. پھر کہتے اچھا نیکسٹ ٹائم. ایسے ہی اس دنیا سے انسان قبر کی طرف سفر کرتا ہے اور وہاں جا کر کیا ہے، کوئی نیکسٹ ٹائم نہیں ہے. وہاں حسرت ہوگی کاش 2 رکعتیں ہلکی سی اور پڑھ لیتے. اور ہم میں سے اکثر لوگ نوافل کو ایسے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، 2 رکعتیں اور پڑھ لیتے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو سارے اعمال میں بگاڑ آ جائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس کو میں بار بار کوٹ کر رہی تھی. اگر یہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال بھی درست ہوں گے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. یعنی باقی اعمال نامہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک نماز ٹھیک نہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا اور سیکھنا کتنا ضروری ہے. تو بہت ضروری ہے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، وہ گھر میں سن لیں، کام پہ سن لیں. اگر کام صرف ہاتھوں کا ہے تو کان کو لگا کے کچھ سنتے رہیں. یعنی اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو. جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے انشاءاللہ وہ پلٹ کے فائدہ آپ ہی کی طرف آئے گا. کیونکہ نماز کی درستگی پر ہمارے اعمال کی درستگی کا انحصار ہے. اگر اس میں سستی ہے تو باقی دینی اعمال میں پھر سستی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. کہا ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں. اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے. تو نوافل کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ فرائض کی کمی پوری ہو جائے. یہ ایسے ہے نا جیسے آپ کے پاس نوٹس ہوتے ہیں تو بعض اوقات تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، چینج اٹھاتے ہیں اور اس کو پورا ڈالر بنا کے دے دیتے ہیں. آخری زمانے میں اسلام کی نس نشانی کا مٹ جانا. آپ نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی. جیسے ہی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے ملی ہوئی دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے. سب سے پہلے اسلامی شریعت کے نفاذ کی کڑی ٹوٹے گی اور ان میں سب سے آخر میں نماز کی. یعنی لوگ نمازوں کی پھر پرواہ نہیں کریں گے. لوگوں کا مسجد سے گزرنا مگر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا مگر اس میں 2 رکعتیں نماز ادا نہیں کرے گا. پھر آخری زمانے میں لوگوں کا نماز سے ناواقف ہو جانا. ہم اپنے اولادوں اور ان کی آگے اولادوں کی فکر کریں, سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. جو بچے ہماری زندگی میں نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا. جیسے امبرائڈری ہوتی ہے نا, تو کچھ عرصے کے بعد وہ پرانی ہو کے کیا ہوتا ہے, تو اس کے دھاگے نکل جاتے ہیں, تو وہ اس کے پھول مٹ جاتے ہیں. حتیٰ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز, روزہ, قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں. ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی, یعنی قرآن اٹھا لیا جائے گا. لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی. وہ کہیں گے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں. یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے, اس کے علاوہ انہیں اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. اور یہ میں خود اپنی آنکھوں سے پچھلے دنوں چائنا گئی ہوئی تھی, وہاں دیکھ کر آئی. ہم ایک مسلم ریسٹورینٹ کے پاس رک کے کھانا کھانا تھا. وہ حلال کی اسٹیمپ سی ہوتی ہے, وہ مسلم ریسٹورینٹس کے اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ حلال کھانا ملتا ہے. تو وہ شخص باہر آیا اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے, تو اس نے چائنیز نام بتایا. انہوں نے کہا کہ تو اگر تم مسلم ہو تو مسلم نام کیا, تو اس کو یاد نہیں تھا. اس نے اپنی ماں کو کال کیا اور اس سے پوچھا تم نے میرا اسلامی نام کیا رکھا تھا, تو اس نے بتایا ابراہیم رکھا تھا. میں نے اس کو سلام کیا, السلام علیکم. تو میں تو ایسے دیکھ رہا تھا, تو وہ جو میرے ساتھ چائنیز انٹرپریٹر تھی وہ کہنے لگی کہ he is empty, he doesn't know anything about Islam. تو میں نے کہا کہ پھر فرق کس طرح, کیسے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, بس یہ پورک نہیں کھاتے, یہ اسلام کی علامت ہے. تو اس میں یہ حدیث کتنی سچی حدیث ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے. لٹرلی ایسے لوگ اب بھی دنیا میں ہیں کہ جن کے اگر پچھلے گرینڈ پیرنٹس جو تھے مسلمان تھے تو انہوں نے لا الہ الا اللہ جو سکھایا بس اس حد تک وہ باقی ہے. دیٹس اٹ. ہمیں اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کریں اور ان کو وصیت کر کے جانی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اور ان کے بچوں اگر پوتا پوتی نواسا نواسے ان کو بھی کہیں کہ تم لوگ جب بڑے ہوگے تو اپنے بچوں کو بھی تم نماز اور دین سکھاؤ گے. اللہ ان سب کو ایمان پر قائم رکھے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ دجال 40 دن رہے گا اور ایک دن 1 سال کا ہوگا. تو پھر نماز کا کیسے اندازہ؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. اس میں یعنی اندازہ کر لینا کہ اتنے گھنٹے بعد ہم ظہر پڑھتے تھے, اتنے میں اتنا اس طرح یعنی ٹائمنگ کس حساب سے ڈویژن کر لیں گے نا. جیسے ابھی بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کو نہیں پتہ چلتا, نئی جگہ, تو قبلے کا یا نہیں پتہ چلتا, یہ ٹائمنگز نہیں, تو آپ سورج دیکھ دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں نا. اللہ عالم یہ تو کہیں نہیں بتائے گا کہ وہ دن کیسا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں اس حدیث کو کوٹ کرنے کا مطلب اس وقت کی نماز پڑھانے کا طریقہ سکھانا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی زیادہ امپورٹنس تھی صحابہ کے نزدیک نماز کی کہ وہ اس وقت نماز کیسے پڑھیں گے. یعنی اگر سال کا دن ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے, یہ فکر کی بات تھی. تو یہ نماز کی اہمیت کے ریفرنس میں یہاں کوٹ کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں سے محفوظ رکھے, لیکن جس پر وہ آئے گا اس کو پھر پتہ چل ہی جائے گا کہ اندازہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا. جی استاد, اس کے بارے میں پڑھی تھی نماز کی اہمیت کے بارے میں. ہم حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ ہم نمازوں کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام کے بعد میں ظہر پڑھ لوں گی, بلکہ اس میں وائسا ورثہ ہونا چاہیے کہ ظہر کی نماز کے بعد میں یہ کام کر لوں گی. کہ نماز جو ہے تو وہ فرسٹ پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے کہ نمازیں جو ہے 5 نمازیں اس کے اطراف میں ہمارے ساری دنیا کے کام گھومیں گے. بعض اوقات آپ دیکھیں لوگ ٹائم رکھ دیتے ہیں کسی کلاس کا, درس کا, پارٹی کا, شادی کا, این نماز کے وقت. اس وقت سمجھ نہیں آتی, گھر سے پڑھ کے جائیں تو لیٹ ہو جائیں گے, وہاں پہنچ کے پڑھے تو نماز کی جگہ ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو تو اپنے جو انتظامات ہیں یعنی کہ اپنے اوقات یا ٹائم ٹیبل یا اپنی انوائٹس ہیں وہ نماز کو سامنے رکھ کے دینے چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا نماز کی اہمیت کے حوالے سے. ہمارا ڈے 4 تھا یہ جس میں ہم نے مکمل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھتے رہنے اور سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم انشاءاللہ ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. ہم ریویو کریں گے جو کچھ آج ہم نے پڑھا
اس میں ہم نے کتنا سیکھا، کتنا ریٹین کیا، کتنا یاد ہے، اور اگر کچھ بھول گئے تو یہ تمام چیزیں فیس بک پر الوداع کراچی کی فیس بک پہ موجود ہیں، آپ وہاں سے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پہلا جو سوال ہے میں آپ سے کروں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں مہک سے کہوں گی، مہک طارق آپ اپنا مائک آن کریں اور آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں نماز کا کثرت سے ذکر ہے، کوئی دلیل بتائیں سورت اور آیت نمبر کے ساتھ۔ کافی دلائل ہم نے پڑھے تھے، کوئی اگر آپ کو یاد ہے اس کا ترجمہ بتا دیں، مفہوم بتا دیں، سورہ کیا کہاں البقرہ کی کیا ذکر؟ جی سورہ البقرہ کی 43 آیت جو ہے۔ ہیلو، اچھا جی کہیے، آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ان میں سے کوئی یاد ہے آپ کو؟ سورہ النور کی 41 آیت، سورۃ النور کی سورہ 41 البقرہ کی آیت 110 آیت، ہاں جی سورہ جی جی البقرہ کی 110 والی آیت بھی بتایا آج۔ کیا ہے اس کے اندر، کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ کیا بات تھی؟ ہم نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر اس کا فائدہ ہمیں یہاں نہیں ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ گڈ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، سورۃ البقرہ آیت 110۔ حسن، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا جو ہے وہ دردانہ آصف سے ہے۔ دردانہ آپ یہ بتائیے کہ کن دو اوقات میں کون سے دو ٹائمنگز ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں؟ فجر اور ظہر، فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں۔ جو ٹھیک ہے، فرشتے رات کو ہمارے پاس رہتے ہیں، وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حال خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 555 ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا یہ بتائیے اس سے کیا سیکھا، کیا سمجھ میں آتا ہے، ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، ہمارے عمل کے لیے کیا ہے؟ فجر اور عصر کے ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور خاص طور پہ اپنی ہم نے نیندوں کے اور سلیپنگ ہیبٹس ٹھیک کرنی ہے تاکہ ان وقتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ نہیں تو ظاہر ہے جب ہم سو رہے ہوں گے اور ٹھیک، ہمارے پاس سے بالکل فرشتے جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو خبر دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل صحیح۔ بہترین اللہ جانتے تعالیٰ ہیں۔ ہمارے ان اوقات میں برکت کرے اور ان اوقات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ ماہم آصف سے ہم پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جی اسماء ادریس سے۔ ماہم آپ یہ بتائیے کہ جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا، منادی کرنے والا بھیجا جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ حدیث جی، میں وہ ہمیں پتا کہتے ہے ہیں نا؟ اس آگ کو بجھاؤ جو تم اپنے نفس کے لیے، جو تمہارے نفسوں کے لیے جلائی جاتی ہے۔ کس کو کہتا ہے وہ، کیا پکار کے کہتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ نے پک کیا، لیکن تھوڑا سا آغاز میں کیا ہے، کس کو پکارتا ہے وہ؟ یہ ایمان والوں کو، اے آدم کے بیٹوں، ٹھیک ہے، حدیث آدم کے کے۔ الفاظ کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹوں اٹھو اور اس آگ کو بچاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ کس کی آگ ہے؟ یہ جو ہمارے گناہوں، جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کے۔ بالکل، گناہوں کی آگ۔ تو یہ کسی پرٹیکولر نماز کے وقت آواز لگائی جاتی ہے یا ہر نماز سے پہلے؟ ہر نماز سے پہلے۔ ہر نماز سے پہلے، شاباش۔ اور جب عشاء کی نماز تک بندہ پانچوں نمازیں جیسے پڑھ لیتا ہے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے اور سو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ جا کے یہی بتاتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں ہی تھا، جب جیسے فرشتے دو ٹائم پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہ اس کا پاس۔ جواب نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پانچوں نمازوں کی طرف آواز لگائی جاتی ہے، پھر پانچوں نمازیں وہ پڑھ لیتا ہے، عشاء پڑھی، سو گیا، تو اس کے کیا بخش دیے جاتے ہیں؟ گناہ گناہ بخش سارا دیے دن جاتے کے جو ہوتے ہیں، ہیں۔ جزاک اللہ جو خیر ایک کثیرا۔ نماز سے دوسرے درمیان کے جو بالکل درمیان کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نایاب آپ بتائیں گی، جزاک اللہ خیر، نایاب آپ بتائیں گی کہ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ کیسی رات گزارتے ہیں اور بعض کیسی رات گزارتے ہیں؟ اس میں اس حدیث میں مجھے اس کا مفہوم یاد ہے کہ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو بعض لوگ ہیں وہ بخشی بھی رات گزارتے ہیں، اور جو بعض لوگ ہیں وہ اپنی گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب خسارے میں
मुझे उसके एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद। कि कुछ थोड़ा सा आपका बेहतर है, पिक किया आपने, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ कि बाज लोग भलाई की हालत में रात गुजारने वाले हैं और बाज शर में यानी लिथड़े हुए शर में गुनाहों में जी वो लिथड़े वर्ड हुए नहीं आता। रात गुजारने। तो हमें फिर अल्लाह गुनाहों ताला किन में से कर दे, कैसे कैसे लोगों में हम शामिल होना चाहते हैं? हम भलाई वाले लोगों में शामिल होना चाहते हैं कि जब हम हर रात जब सोएं तो हम हमारे गुनाह बख्शे हुए हों, क्योंकि हमें उसके लिए हमें मौत क्या का करना वक्त पड़ेगा? इस हदीस के मुताबिक उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो है वक्त पर सोना पड़ेगा और अपनी जो स्पेशली ये 2 औकात हैं ताकि हम इनमें से किसी भी नमाज को छूट ना सके हमसे। ठीक है, बिल्कुल से इस हदीस के मुताबिक हमें जो ये पुकार लगाई जाती है कि उठो और अपने नफ्सों की आग को बुझाओ, तो हमें नमाज, पांचों नमाजों की इंशाल्लाह पाबंदी करनी है। बारकल्लाह फी इल्मी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हम देखते हैं समरा, आप ये बताइए समरा इजाज कि ईमान वालों की क्या अलामत है हदीस के मुताबिक? सच्चे ईमान वालों कुरान की की आयत में सच्चे ईमान वालों की क्या अलामत है? जो लोग नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और ठीक है, लोग अल्लाह के पास इनके दर्जात और लोग बख्शिश नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उनको दिया, ये सूरतुल अनफाल की आयत 3 से 4 है। ठीक है, वही सच्चे मोमिन है। अस्मा इदरीस, आप ये बताएंगी कि इस्लाम की बुनियाद किन 5 चीजों पर उठाई गई है? किन 5 चीजों पर कायम है इस्लाम की बुनियाद? इस्लाम की बुनियाद कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन 5 चीज़ों पर है और नमाज दूसरा सुतून है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सबा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या किया करते थे, तो उन्होंने क्या बताया? मफहूम ही बता दें, यानी अपने अल्फाज में बता दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या किया करते थे। हजरत आयशा ने क्या बताया था? सबा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उनको आवाज नहीं आ रही। नाजिया का हाथ खड़ा है, नाजिया आप अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। घर के सारे काम में अपने घर वालों की मदद किया करते थे और जैसे ही नमाज का वक्त होता था तो फौरन सारे काम छोड़कर नमाज की तरफ रुजू कर लेते। ठीक है, ये किसकी हदीस है? कौन सी किताब की हदीस है ये? जी? ये हदीस किस किताब में है? इसका रेफरेंस क्या है? आप बता सकते हैं किसकी हदीस है ये? कौन सी बुक की हदीस है? सही बुखारी। जी, बुखारी की 676 हदीस है ये। ठीक है, हसनती। मेरा अब 7वां सवाल जो है वो हुरिया से है, हुरिया तैयब। आप बताएंगी कि ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर नमाज फौत हो गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? हुरिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे क्या फरमाया था जब नमाज फौत हो गई थी? अपना माइक ऑन कीजिए हुरिया। हुरिया का माइक ऑन नहीं हो रहा। नौशीन अलीम, आप अपना माइक खोलिए। जी नौशीन, अपना माइक खोलिए। हुरिया, नौशीन, राना सईद, आप अपना माइक खोलिए। मेरी आवाज क्या आपको आ रही है? किसी को 4 लोगों के हाथ। जी राना, आपका माइक खुल गया है। आप ये बताइए कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जब नमाज फौत हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज नहीं आ रही पूरी। मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? जी, आधी आवाज आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, फिर बस बाकी इतनी आई है। तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था अहज़ाब अहज़ाब के के मौके मौके पे नमाज फौत हो गई थी ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लानत के कोई अल्फाज कहते कि वो बर्बाद हों, कि इस किस्म के अल्फाज कहे गए थे। किस वजह से? क्योंकि उनकी वजह से आपकी नमाज फौत हो गई थी। कौन सी नमाज?
असर की नमाज फौत हो गई थी। असर की नमाज फौत हो गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमें असर की नमाज से रोक दिया यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। अबू दाऊद की रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, बहुत कम आपने कोई इस तरह की किसी को बददुआ दी है या कोई ऐसी बात की है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख हुआ होगा कि उनके असर की नमाज फौत हो गई। ठीक है। इशरत आपका माइक खुला हुआ है, आप ये बताइए कि बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म किस उम्र से देना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ मामला? वालेकुम। बच्चों को 10 साल की उम्र से नमाज का हुक्म देना चाहिए, और अगर नहीं पढ़े तो मार भी सकते हैं। और फिर उनके बिस्तरों को भी अलग। फिर से सोचे किस उम्र से उनको नमाज का हुक्म देना चाहिए? नमाज का हुक्म 7 साल से देना चाहिए, और फिर अगर 10 साल से अगर नहीं पढ़े तो मारने का भी हुक्म है, और उनके बिस्तरों को भी अलग करने का। ठीक है, ठीक है, आसन की। हमारे यहाँ तो 7 साल का 6-7 साल का जो बच्चा है उसको कहते हैं तो बहुत छोटा है, अभी इसको क्या करना है। बाज लोग तो अभी कुरान ही शुरू नहीं किया होता उन्होंने बच्चों को पढ़ाना, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नमाज 7 साल की उम्र से शुरू कर दो। इसका मतलब कि उसको उससे पहले कायदा कुरान कुछ ना कुछ आता हो ना, और नमाज सिखानी शुरू कर दो उसको। तो हमें सबको अपने घरों में ये बात सबको बताने की जरूरत है कि नमाज बच्चों बहुत इब्तिदाई उम्र से जो है वो बच्चों को इंशाल्लाह सिखानी है, ताकि उनमें उसका शौक पैदा हो। ठीक है, बरीरा आप बताएंगी। बरीरा हाथ अपना माइक खोलिए, आपका हाथ खड़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे वफात से पहले? आपकी वसीयत क्या वसीयत थी आपकी आखिरी? वालेकुम अस्सलाम। मैं नौशीन बात कर रही हूँ। जी नौशीन कहिए। जी, उन्होंने कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलाम के साथ अच्छे तरीके से चलना है हुकूकुल इबाद में, और अल्लाह के हक में आप ये करना है कि नमाज को वक्त पे पढ़ना है। जी, इसके अल्फाज जो हैं वो अस्सलाता इत्तकुल्लाह फीमा मलकत ईमानुकुम। बहुत आसान है, अगर आप लोग इसे याद कर लें ना। अस्सलाता मेरे पीछे दोहराएं। अस्सलाता इत्तकुल्लाह फीमा मलकत ईमानुकुम। नमाज का ख्याल रखना, और जो तुम्हारी मिल्कियत हैं उनके मामलात में अल्लाह से डरते रहना। तो लोगों के हुकूक का भी, खास तौर पे वो लोग जो कि हमसे बाज़ों का दर्जे में हो सकता है माल में या रुतबे में नीचे हों, खास तौर पे लॉन्ड्री गुलाम या सर्वेंट्स, उनका ख्याल, और माशरे का वो तबका जो अमूमन जिसके साथ ज्यादती हो जाती है, और नमाज का ख्याल रखना। तो ये बहुत दोनों अहम चीजें हमें याद रखनी है। जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट अमरीन शेख, आप बताएंगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, वहां 2 रकत नमाज के हवाले से आपने क्या फरमाया? मफहूम बता सकती हैं तो मफहूम बता दें कि 2 रकत नमाज के हवाले से आपने कुछ बात की एक कब्र के पास से गुजरते हुए, जिसमें उस किसी शख्स को दफनाया गया था रिसेंटली। अमरीन आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इसका नहीं आ रहा है बाजी। अच्छा, नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं आ रहा तो आप ये बताइए कि नफल नमाज पढ़ने का क्या फायदा है, कुछ बता सकती हैं? आपने कोई हदीस सुनी हो या इसके वाले से कुछ याद है? क़यामत के दिन सबसे पहले जिसके मुतालिक सवाल किया जाएगा वो नमाज होगी। वो जो हदीस उस्तादा ने बताया था, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु, यानी सबसे पहले बंदे से उसके नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा, और अगर वो सही हुई तो उसके तमाम अमाल सही होंगे, और अगर वो बिगड़ गई तो उसके सारे अमाल बिगड़ जाएंगे। फिर इसमें नफल नमाज की तो बात नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हम किसी और से पूछते हैं इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। आप ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अनीला कामरान, आपसे मेरा दोबारा वही सवाल है जो पहले मैंने अमरीन से किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, वहां 2 रकत नमाज के हवाले से आपने कुछ फरमाया था, क्या फरमाया था? याद है कुछ?
انیلا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انیلا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ زرکا آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص 2 رکعت نفل ادا کر لیتا تو آج اس کے لیے قبر اس دنیا سے بہت بہتر ہوتی. جی ذرا حدیث دکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم 2 رکعتیں جو نماز ہے ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، خفیف سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو 2 نفل ہی ہیں، یہ 2 رکعت نماز ہی ہے، کیونکہ یہ لیکن کیا ہوگا، لوگ ان کو سمجھتے ہیں تو زائد ہے، نفل نماز ہے نا، زائد ہے. لیکن قیامت کے یہ صاحب قبر کو کیا ہوگا کہ اپنے عمل میں وہ اتنی محبوب ہوگی اس وقت، دنیا کی تمام چیز سے زیادہ محبوب ہوگی کہ کاش، کیا حسرت ہوگی کہ کاش وہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا تو اس کے پاس یہ، اس کے عمل میں یہ جمع ہو جاتی اور تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ اس کو اس وقت یہ عمل پسند آتا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نفل اور سنت نمازیں پڑھنے میں شوق رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس دن ہمیں بہت محبوب ہوں گی جب ہمارے نام اعمال میں اچھے عمل کے علاوہ ہمیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، اب میرا سوال جو ہے وہ عزبہ سے ہے، عزبہ مشتاق. آپ بتائیں گے کہ نفل نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نفل نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ مطلب اگر جیسے حساب کتاب میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان نفلوں سے اس کو پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ نے حدیث کا مفہوم بتا دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا عمل میں وہ نماز کا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ اس میں طویل حدیث جو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرض کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفل ہے، اگر ہیں تو اس کو فرض کو کمپنسیٹ کر دو. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں بتائیں گے آپ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہم اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. جی بالکل، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس فرض پڑھ لیے تو سنتیں چھوڑ دیں تو سنت ہی ہے، نفل چھوڑ دیں. ہمیں ہماری جو نمازوں کی کمی بیشی ہے نا، یا دوسرے اعمال کی کمی بیشی بھی، فرض روزے ہیں مثلاً یا اور بھی جو عمل ہیں، تو ان میں اسی طرح ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سنا ہے اور کافی اچھے طریقے سے نوٹ ڈاؤن بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علموں میں برکت کرے. کچھ کرنے کے کام ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے لیے. آج کے لیسن میں جو کرنے کے کچھ کام بات ہوئی ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے، جو آپ کا ہوم ورک ہے، وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو آیت ہے سورۃ ابراہیم کی آیت 31، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. تو اس آیت کو آپ نے سورۃ ابراہیم کی آیت 31 کو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. قرآن کھولیے، ترجمہ والا کوئی قرآن کھولیے، موبائل سے کیجیے، جہاں پہ سے بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ کتنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے، دوسرا کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آج استاذہ نے اس پہ کافی بات کی تھی کہ اگر فجر کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت سو رہے ہوں یا عصر کے وقت سو رہے ہوں تو اس کی بنیادی ایک وجہ ہوتی ہے رات کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی آپ نے انشاءاللہ پلاننگ کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کی ہو، آپ میں سے کوئی اگر شیئر کرنا چاہے کہ اس نے کیا ڈسپلن کرنے کے لیے پلاننگ کی تو آپ وہ بھی، میں اس کو مکمل کر لیتی ہوں، فرینڈ میں کر لیجیے گا. تیسری چیز جو آپ کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پڑھی گئی تھی کہ کسی غیر آباد مقام پر نماز کا وقت آ جائے اور وضو پانی نہ ہو، تیمم کریں، اگر وضو ہو تو وضو کریں ورنہ تیمم کریں. اقامت اور اذان کے حوالے سے جس میں فرشتوں کی شرکت کی بات تھی، کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، اس کو ہم نے پڑھا تھا. اس حدیث کو اپنے شوہر اور گھر کے مردوں کو سنائیے تاکہ ان کے اندر اذان دینے اور نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو.
یہ مجھے کسی نے ڈسکس کر رہے تھے کوئی کہ انہوں نے میری ساتھی نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے اپنے جب بیٹے کو یہ بات سنائی تھی تو وہ اتنا زیادہ موٹیویٹ ہوا اس سے، اور اس سے ان سے شیئر کیا کہ وہ کسی دوسری جگہ پہ تھا اور پہاڑی علاقے میں تھا، اور اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جب وہ اذان دے کر اور اقامت کے ساتھ اس سے جب نماز پڑھی تو اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے جیسے کچھ کوئی ہے جو اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ فیلنگ کی بات ہے نا، اور اپنی شرح صدر یقین کی بات ہے. تو ہمیں اپنے بچوں میں یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ اگر وہ اللہ کی خاطر کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ان کے لیے جو ہیں وہ، اور اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کے کاموں میں دعائیں بھی ان کو دیں گے اور مددگار ہوں گے. پھر چوتھی چیز جو ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے. کتنا ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم جائزہ لیں کہ ہماری نمازوں سے کوئی غفلت تو نہیں ہے. ہر شخص اپنا جائزہ لے خود. اور پانچویں چیز جو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر ہوتی تھی. اس میں بھی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا کیا طرز عمل ہے. چھوٹی موٹی بیماری ہو یا ہلکا سر میں درد ہو یا دل نہ کر رہا ہو یا تھکن ہو رہی ہو تو کیا نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور باقی صحابہ کا عمل ہمیں کیا نظر آتا ہے، اور نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے نا، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور جو پانچویں چیز ہے، چھٹی چیز ہے وہ یہ کہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرنی ہے اور ان کو وصیت کرنی ہے. یہ سارے ہوم ورکس ڈسکس کیے گئے آج کے لیسن میں، تو انشاءاللہ ان کو آپ کے گروپس میں بھی ڈال دیں گے، اور اپنے بڈیز کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجئے، اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے، آگے بات پہنچائیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت فرمائے. اب آج کے لیسن کے حوالے سے آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہتا ہے، کوئی اپنی، آپ کو لگتا ہے اب تک کی کلاس جو آپ نے سیشنز اٹینڈ کیے ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے، کوئی آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا ہے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. اپنا ہینڈ ریز کیجئے اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی شانزہ علی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، آپ کہیے. جی شانزہ فرمائیے. شانزہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ میری آواز آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں ابا جی؟ اور میں نے یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ، یہ ویسے میں خود بذات اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں اپنی نمازوں میں کافی غفلت برت رہی تھی کچھ ٹائم سے. مینس باتیں کر رہے ہیں، ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پچھلے لیکچر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بالکل جب محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ حضرت بلال سے فرماتے تھے کہ نماز وہ اذان اقامت کرو ان کو، حضرت بلال سے کہ بلال آپ نماز کے لیے اذان دیجیے، اور آپ فوراً پھر نماز کے لیے جاتے تھے. اور میں نے الحمدللہ اس چیز سے کافی فائدہ اٹھایا، اس لیکچر سے اور اس کلاسز سے. تو انشاءاللہ میں اپنا جائزہ آگے بھی لیتی رہوں گی کہ میری نمازیں ایسے ہی درست رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کو بہترین طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اور آپ میں سے ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے، انشاءاللہ آپ اپنی ریفلیکشنز دے سکتے ہیں، اپنی بات بتا سکتے ہیں. ہم میں سے آپ میں سے ایک ساتھی نے ایک سوال یہ کیا تھا، جو شانزہ نے بات کی اسی سے کچھ ریلیٹڈ ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نمازوں میں خشوع نہیں آتا، میرا دل نہیں لگتا، میں کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی نہیں کر پا رہی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے کوئی ٹپ بتائیں. تو دیکھیں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ آپ نیت کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس مقصد کے لیے نیت کر کے دعا کریں، اور یہ جو آپ لیکچرز یہ سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو سنتے رہیں. انشاءاللہ علم حاصل کرتے رہیں گے، ایمان بڑھے گا، استقامت آئے گی، عمل بہتر ہوگا. میری بہت دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ. عظمیٰ طارق آپ کہیے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں بات. عظمیٰ اپنا مائک آن کیجیے. عظمیٰ طارق آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا. سدرۃ المنتہا کا مائک آن ہو گیا. آپ سدرا پہلے بات کر لیں، پھر اس کے بعد عظمیٰ اپنا مائک آن کر لیں. جی سدرا. سدرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ نا جیسے کہ آخری دنوں میں لوگ نماز کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں. جیسے میم نے ابھی ڈسکس کیا چائنا کے بعد یہ چیز مجھے نہیں پتہ چلی ہے. آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی، دوبارہ سے بتائیے آپ کو کیا پتہ چلا؟
میم مجھے ایک نیو چیز کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ جیسے کہ آخری دنوں میں لوگ آخری زمانے میں لوگ نماز کے بارے میں ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ مطلب صرف ان کے جو پیچھے وجود رہ جائیں گے صرف وہی یہ جانتے ہوں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے پرانے والدین کو پڑھتے ہیں اس لیے وہ یہی پڑھیں گے بس یعنی کہ ایک نئی چیز ٹھیک ہے اس سے ہمیں فکر پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے نسلوں کے لیے فکر کریں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. حافظہ رفا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ رفا مریم سلطانہ آپ اپنا مائک آن کیجئے, بس یہ آخری بات ہے جو ہم لیں گے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کہیے, مائک آن کیجئے اپنا. آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی وعلیکم السلام. مجھے آج کے درس کی بات مجھے بہت اچھی لگی جو آپ سے کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اگر نماز درست ہوگی تو تمام اعمال درست ہوں گے, اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو سارے اعمال میں بیکار آ جائے گا. ہم سارے کام تو کرتے ہیں لیکن نماز کو اہمیت تو دیتے ہیں لیکن اس کو ایک طرف کر کے اچھا ہم پڑھ لیں گے, اچھا ہم یہ کام کریں گے پھر ہم یہ پڑھ لیں گے. لیکن مجھے اس چیز سے بہت اچھا لگا. جی یہ کتنی اہم بات آپ نے کی, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اسی کو ہم اینڈ نوٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ اگر نماز درست ہوئی تو سارے عمل درست ہوئے, اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو سارے عمل خراب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر فرما دے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور آپ سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.